باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بیان میں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس قمیص تھا۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1762 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 4025۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس قمیص تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1764۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس جو آپ پہنتے تھے قمیص تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1763۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، قمیص پہننا مسنون اور مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازار پہنتے تھے اور ایک صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا شلواریں پہنو اور ازار یعنی تہبند پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ دیکھیے مسند احمد حدیث رقم 22283۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین کلائی تک ہوتی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1765 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 4027۔ سامعین، اب اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں انہیں سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، پہنچے، کلائی اور گٹے کو عربی زبان میں رسغ کہا جاتا ہے، جو ہتھیلی اور بازو کے درمیان یا قدم اور پنڈلی کے درمیان کا جوڑ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، قمیص میں کالر ہونے چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالر نہیں ہونا چاہیے بلکہ بند گلا ہونا چاہیے، تو اس کی بھی کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں۔ تیسرا مسئلہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قمیص میں کالر لگانا انگریزوں کا شعار یعنی خاص نشان ہے، حالانکہ اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ میرے پاس یہودیوں یا عیسائیوں کی چھپی ہوئی کتاب تناک ہے جس میں یہودیوں کی قمیصوں کے نمونے درج ہیں اور ان میں کالر نہیں بلکہ بند گلے ہیں۔ مختصر یہ کہ بند گلا ہو یا کالر ہو، دونوں طرح جائز ہے، واللہ عالم۔ قرہ ابن ایاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مزینہ قبیلے کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں، اور آپ کی قمیص کھلی ہوئی تھی یا قمیص کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے گریبان میں ہاتھ داخل کیا تو مہر نبوت کو چھو لیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 4082۔ سامعین، اب اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کو سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، قمیص کے بٹن کھلے رکھنا یعنی بند نہ رکھنا بھی جائز اور سنت ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں یہ اضافہ ہے کہ قرہ ابن ایاس رضی اللہ عنہ کے بیٹے معاویہ ابن قرہ رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے ہمیشہ قمیص کے بٹن کھلے رکھتے تھے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 4082۔ دوسرا مسئلہ، بٹن بند رکھنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہاں قمیص میں نماز پڑھو اور اسے بٹن لگا لیا کرو، چاہے کانٹے ہی کے کیوں نہ ہو۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 632۔ امام محمد بن علی باقر رحمہ اللہ جب جابر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کی قمیص کے بٹن بند تھے، اور اس وقت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نابینا ہو چکے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے محمد بن علی بن حسین بن ابی طالب کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ پیار سے ان کے سینے پر رکھ دیا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 2950۔ تیسرا مسئلہ، ایمان و عمل صحیح ہو اور نیت خالص ہو تو سنت پر عمل کرنے سے بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ چوتھا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی آپ کے فرامین کی طرح آپ کے افعال یعنی آپ کے کام کاج بھی حجت و دلیل ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور آپ نے قطری کپڑا لپٹا ہوا تھا، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح ابن حبان حدیث رقم 2335۔ ایک ضروری تنبیہ،
قطری ان یمنی چادروں کو کہتے ہیں جو روئی کی بنی ہوتی ہیں اور ان میں سرخ دھاریاں ہوتی ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا جو نام ہوتا وہ نام لیتے، مثلا عمامہ، قمیص یا چادر، پھر دعا فرماتے، اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف ہے، کما کسوتنی، جس طرح آپ نے مجھے یہ پہنایا ہے، اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، میں آپ سے اس کے خیر اور جس کے لیے بنایا گیا ہے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور میں اس کے شر سے اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1767۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ہر نعمت حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، عمامہ، قمیص اور چادر وغیرہ پہننا سب مسنون ہے۔ تیسرا مسئلہ، معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کپڑا پہنا پھر کہا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور رزق دیا بغیر میری طاقت و قوت کے، تو ایسے شخص کے سابقہ اور بعد والے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 4023۔ چوتھا مسئلہ، دعا میں قوت ہے۔ پانچواں مسئلہ، شکر ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے کہ اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار کپڑا یعنی چادر اوڑھنا پسند کرتے تھے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1787 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5813۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سرخ دھاری دار چادر پہن رکھی تھی، گویا میں آپ کی خوبصورت پنڈلیوں کی چمک اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ راوی نے کہا، ہم اسے دھاری دار یمنی چادر سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 197۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرخ چادر پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، اور آپ کی زلفیں کندھوں کے قریب تک پہنچتی تھیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5901۔ ابو رمثا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ نے 2 سبز یعنی ہرے رنگ کی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2812، سنن نبی داؤد حدیث رقم 4206۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، سبز یعنی ہرے رنگ کی چادر اوڑھنا سنت اور جائز ہے، لیکن سبز عمامے یا سبز ٹوپی کا کوئی صحیح ثبوت میرے علم میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث رقم 1359 کی روح سے کالا اور سفید رنگ کا عمامہ باندھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تیسرا مسئلہ، بعض لوگ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر مبارک کی چھت کی جانب چھت کے اوپر بنے ہرے رنگ کے گنبد، جس کو گنبد خضرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی طرف سبز رنگ کے عمامے کو نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اس سبز گنبد کا کوئی ثبوت خیر القرون میں نہیں ملتا، بلکہ اسے بعد میں بنایا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے استعمال کرو، تمہارے زندہ بھی انہیں پہنے اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دو، کیونکہ یہ تمہارے بہترین لباس میں سے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 994 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 4061۔ سامعین، اب اس حدیث سے جو مسئلے ثابت ہوتے ہیں انہیں سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، سفید لباس پہننا بہتر و افضل ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کفن الحلہ ہے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 3156۔ الحلہ کا معنی و مطلب،
حلہ کہتے ہیں عمدہ پوشاک، صاف اور نئے کپڑوں کا جوڑا، ایک ہی قسم کے 2 کپڑے، 3 کپڑوں کا مجموعہ۔ کبھی اس کا اطلاق کرتے، ازار اور چادر پر بھی ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید دھلے ہوئے یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ان میں نہ قمیص تھی اور نہ امامہ تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1264۔ ان میں ایک ازار تھا، ایک چادر اور ایک لفافہ۔ میت کو کفن میں قمیص پہنانا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو اپنی قمیص پہنائی تھی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1269 اور 1270۔ امام عامر شعبی رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ عورت کی کرتی یعنی شمز، دوپٹہ، لفافہ، کمر پر باندھی جانے والی پیٹی اور اس کے پیٹ پر کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم 11086۔ ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ نے کہا عورت کو شمز، دوپٹے، لفافے، ازار اور کپڑے کے ٹکڑے میں کفن دیا جاتا ہے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم 11091۔ کفن کے دیگر مسائل کے لیے دیکھیں مسائل الجنائز للشیخ عبد الرحمن المبارک پوری اور جنازے کے مسائل للشیخ فضل الرحمن بن محمد۔ تیسرا مسئلہ، سفید لباس کے علاوہ رنگین لباس پہننا بھی جائز ہے، جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے، بشرط یہ کہ اس رنگ کی ممانعت ثابت نہ ہو، مثلا جوگیا رنگ جو روشی، ہندو وغیرہ پہنتے ہیں۔ نیز مردوں کے لیے عورت کی مشابہت اور عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت بھی جائز نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے اور آپ نے کالے بالوں والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 5445 اور سنن ترمذی حدیث رقم 2813۔ سامعین، اب اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں انہیں سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، کالی چادر پہننا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، زوجین یعنی شوہر و بیوی کے لیے ایک دوسرے کی اشیاء عرف عام کے مطابق استعمال کرنا جائز ہے، الا یہ کہ کوئی خاص دلیل ہو۔ تیسرا مسئلہ، یہ کالی چادر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ملکیت تھی، جسے آپ بعض اوقات اوڑھا کرتے تھے، مثلا دیکھیں صحیح مسلم حدیث رقم 6290۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1768۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، کفار کے بنے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان پر کوئی ظاہری نجاست، گندگی وغیرہ نہ لگی ہو، اور بہتر یہی ہے کہ انہیں دھو کر پہنا جائے۔ دوسرا مسئلہ، جبہ پہننے کا یہ واقعہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کا ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4421۔ تیسرا مسئلہ، اس وقت شام پر رومیوں کا قبضہ تھا، لہٰذا اسے شامی جبہ بھی کہا جاتا تھا۔ چوتھا مسئلہ، تنگ آستینوں والا کپڑا پہننا جائز ہے۔